اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے کھا لیا یا پی لیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں دوا کا یا پانی کا بھپارا لے لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی دوا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھپارا لیا جاتا ہے، تو اس نے اس دوا کا بھپارا لیا یا اس نے سادے پانی کا بھپارا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھپارے کے اندر پانی کے کچھ چھوٹے چھوٹے قطرے ہوا کے ساتھ اندر جاتے ہیں، بھاپ کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے الٹی کی، قے کی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کرتے ہیں، قے کرتے ہیں، تو اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے الٹی کی، قے کی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ گئی، نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں ناک کے اندر سے خون جاری ہو جانا، تو اگر کسی آدمی کا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں اس کی نکسیر پھوٹ گئی، اس کی ناک سے خون جاری ہوا اور وہ خون ناک کے راستے سے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وہ خون باہر نکلا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ خون اندر چلا گیا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں تمباکو یا پان منہ میں رکھ کر کے منہ میں دبا کر سو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کسی آدمی کا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں اس نے تمباکو منہ میں رکھ لیا یا پان منہ کے اندر رکھ لیا اور اس کے بعد وہ سو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ تمباکو اور پان کے اجزاء چھوٹے چھوٹے اندر چلے جائیں گے، اس کا غالب گمان ہے، لہذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کلی کرتے وقت تھوڑا بہت پانی اندر حلق میں چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے اور وہ کلی کر رہا تھا اور کلی کرتے ہوئے اسے معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، اس کے باوجود وہ اتنی زور زور سے کلی کر رہا ہے کہ تھوڑا بہت پانی اندر چلا گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں وضو کر رہا ہے اور وضو میں چونکہ ناک کے اندر بھی پانی چڑھایا جاتا ہے تو اگر ناک میں پانی کرتے ہوئے اس کو معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے لیکن اس نے اتنی زور سے ناک میں پانی کیا وضو کرتے ہوئے کہ تھوڑا بہت پانی اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی ناک کے اندر دوا ڈالی تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے منہ میں سے خون نکلا، مسوڑوں میں سے خون نکلا اور وہ اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ کسی آدمی کا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں اس کے دانتوں میں سے یا اس کے مسوڑوں میں سے یا منہ میں سے خون نکلا تو اگر معمولی سا تھا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر زیادہ مقدار میں تھا، اور زیادہ مقدار کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تھا کہ منہ کے اندر جو تھوک ہوتا ہے اس کے برابر تھا یا اس سے زیادہ تھا اور وہ خون اندر چلا گیا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حقہ، بیڑی اور سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں بیڑی پی لی یا سگریٹ پی لی یا حقہ پی لیا تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں اس کو ناپاکی شروع ہو گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس دن کے روزے کی بعد میں قضا کرنی ضروری ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔